اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا۔ اس ہستی کی بات ایک شخص نے نقل کی، سیدنا عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو یہ فرمایا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ ایک طرف ہے اللہ کے رسول کا فرمان، دوسری طرف ہے پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی کا فرمان جو نبی کے امتی ہے۔ کہا خشیتو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، تم پیغمبر کی بات کے سامنے ابو بکر کی بات پیش کر رہے ہو۔ یہ وہ نظریہ ہے جو آج معاشرے میں موجود نہیں۔ آج نظریہ کیا ہے؟ فلاں تو بہت پڑھا لکھا ہے، فلاں نے تو فلاں ڈگریاں لی ہیں۔ 1 کھرب لوگ جمع ہو جائیں اس طرح کے پڑھے لکھے محمد مصطفیٰ کی شان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے رویوں میں جب تک اس منہج کو نہیں ہم لے کے آتے جس کو کتاب و سنت کا منہج کہتے ہیں، جو احادیث اور قرآن سے ثابت ہے، اس وقت تک ہماری زندگی راہ راست اور صراط مستقیم والی زندگی نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس منہج کی آبیاری کرنے والوں کے لیے دعا بھی دی اور خبر بھی دی۔ اللہ ذوالجلال اس شخص کے چہرے کو بارونق بنائیں، اس میں چمک اور دمک پیدا کریں، اس کے چہرے کو روشن کر دیں، جو ایک حدیث کو سنتا ہے اور پھر جس طرح اس نے سنا اس کو لوگوں تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت 231 اور سنن دارمی کی روایت ہے 227۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدیث کو سن کے آگے پہنچاتا ہے اللہ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے۔ علماء حدیث اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے اور اللہ کے رسول کی خبر بھی ہے۔ چنانچہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس شخص کو یہ توفیق مل گئی ہے کہ وہ حدیث سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ ذوالجلال مرتے دم تک اس کے چہرے کی رونق اور روشنی کو ختم نہیں ہونے دیتے۔